جادو کے مارے ہوئے ہیں یا بدنی بیماریوں کے مارے ہوئے ہیں۔ بیماری کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ طبعی مسائل کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیماری میڈیکل پرابلم ہو، میڈیکل ایشو ہو، یا بیماری اسپرچل ایشو ہو، روحانی مسئلہ ہو، جناتی مسئلہ ہو، شیطانی مسئلہ ہو۔ بیماری چھوٹی ہو، بیماری بڑی ہو، یا بیماری اتنی ہو گئی ہو جس طرح وہ حضرات اتنے پریشان ہو کر آئے کہ بندہ بستر مرگ پہ پڑ گیا ہو، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسخے کو آزمائیں۔ پھر وہی بات کہ جہاں سے جو علاج آپ کروا رہے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی پرکار نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، سنت کے درجے میں وہ کروائیں۔ میں صرف روحانی جو علاج ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور یہ عمل جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اور کملی والے نے ہمیں عطا کیا، اور یہ فقیر آپ تک پہنچا رہا ہے۔ 7 کنوؤں کا پانی لینا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ 7 کنوؤں کا۔ اب آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ 7 کنویں کہاں، نہیں پریشان، ادھر بیٹھ کے میرے پاس بیٹھ کے پریشان نہیں ہونا، ابھی پریشانی حل کر دیتا ہوں، لیکن چول نہیں مارنی۔ کیا کرنا ہے؟ آپ ایسا بول رہے ہو کہ مارن کا پروگرام ہے، چول نہیں مارنی۔ آپ تو لاہور سے آئے، آپ تو پنجابی سمجھتے ہو نا، کہ چول نہیں مارنی۔ ہاں، تو جو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب رب کی راہ میں خرچ کرنا پڑے یا کسی جگہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا پڑے تو پھر ہم چول مارنے سے باز نہیں آتے۔ یہ میں نے تاکید اس لیے کی ہے کہ اس میں چول مارنے سے پاکستانی باز نہیں آتے۔ تو یہ جو وقت گزر ہے، یہ اللہ نے چول مارو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کرو گے۔ اب میری اگلی بات سنو گے تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں بول رہا ہوں۔ کتنے کنوؤں کا پانی لینا ہے؟ 7۔ جب میں یہ عمل لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو جگ دے کے بھیج دیا، جا خالہ کرو پانی بھر کے لایا، جا وہ ہمسایوں کو پانی لے آ، مسجد سے پانی لے آ۔ اللہ والو، یہ فتنے کا دور ہے۔ کسی کے گھر سے پانی لوگے، ان کے گھر میں اتنا سا پتھر بھی چلا گیا، انہوں نے کہنا یہ صبح ان کا بچہ پانی لے کر گیا تھا، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ وہ دشمنی بھی پڑ جائے گی، ان کا ایمان بھی کھا جاؤ گے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ نہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو اور نہ کسی کو آزمائش میں ڈالو۔ مسجد سے پانی ہرگز نہیں لینا، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو پھر پانی کہاں سے لوگے؟ نوٹو خرچ کرو، نوٹو جو کمائے ہیں۔ آسان اس کا طریقہ ہے، ایک پانی اپنے گھر کا، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 منرل واٹر کی بوتلیں لے لو۔ 6 ٹیوبلوں کا پانی ہوگا نا، تو پرانے زمانے میں کنواں کہتے تھے، آج کے زمانے میں ٹیوبل کہتے ہیں، تو 7 پانی کتنے پورے ہو گئے؟ اب یہاں کچھ چول مارنے کی گنجائش ہے، اور اگر اللہ نے بہت ہی تنگی دی ہوئی ہے تو منرل واٹر کی چھوٹی بوتلیں لے آؤ، لیکن چول نہیں مارنی، کسی سے پانی مانگنا نہیں ہے، کسی کے گھر سے بھرنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ شر کا دور ہے۔ کسی کے گھر سے پانی لے کر آتے، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا، اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، شیطان اس کے دل میں ڈال دے گا بدگمانی کہ یہ فلاں پانی لے کر گئے تھے، انہوں نے ہمارے پہ جادو کر دیا، حالانکہ آپ تو اپنی مصیبت کے لیے لے کر آئے۔ تو کیا کریں گے؟ 1 پانی اپنے گھر کا اور 6 پانی بازار سے خرید ایک۔ اور اگر آپ حضرات کے پاس ایسی کوئی سہولت ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں یا کوئی تعلق واسطہ ہے یا آپ کے علاقے میں بارش ہو جاتی ہے، تو 1 پانی اگر آپ کو بارش کا مل جاتا ہے تو نور اللہ نور ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو نسخہ تو میں نے بتا ہی دیا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگلا جو میں حل بتا رہا ہوں وہ تقریباً 90% لوگوں کا، 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں یا ہمسائے کسی دوست سجن سے اتنا سا زمزم مل جائے، اتنا سا زمزم مل جائے، تو آپ کیا کریں کہ 6 پانی اور 7واں زمزم، تو زمزم تو پھر کمال ہو جائے گا۔ ایسے بیر روحہ ہے، بیر شفا ہے، جو کنویں ہیں مدینہ پاک میں، ان کا کوئی پانی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ ذمہ دار ہیں، 1 پانی گھر کا لے لیں، 1 اپنی زمینوں کا لے آئیں جا کے، اپنا، کسی کا نہیں۔ اور سادہ طریقہ میں نے کیا بتایا ہے؟ 1 پانی اپنے گھر کا، 6 بوتلیں بازار سے۔ اور ان کی نورانیت بڑھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بارش کا پانی مل جائے تو 1 پانی بارش کا ڈالیں گے، بہت اچھا، اور اگر زمزم مل جائے تو نور اللہ نور، جو آپ کو سہولت ہو، کوئی شرط نہیں، کوئی کہہ دے۔ پانی کتنے ہو گئے؟ 7۔ اللہ بولو 7 پانی 7 دن کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بیماری تیری ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بھی بیماری ہوگی، اللہ کھرچ کے نکال دے گا۔ اب اللہ والو حوصلہ ہوا ہے، حوصلہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو انشاءاللہ دے کے، اللہ دے کے چھوڑے گا۔ میرے رب کی یہ عطا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ عمل اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔
یہ کوئی پیر فقیر کا یا میرا بنایا ہوا کوئی ڈکونسلا یا نسخہ نہیں ہے. 7 پانی 7 دن کا عمل. پڑھنا کیا ہے؟ دن کے کوئی بھی ایک وقت کا تعین کر لیں، دن کو 10 بجے 12 بجے فجر کی نماز کے بعد، جو بھی آپ کو آسانی والا وقت ہے. 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بولو ماشاءاللہ. 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ. 70 مرتبہ چاروں کل، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، چاروں کل 70 بار. یہ کتنی آئٹمز ہو گئی؟ 6. سورہ فاتحہ 70 بار، آیت الکرسی 70 بار، 3 اور 1، 4 کل 70 بار. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اول و آخر 7 بار درود پاک. سمجھ آئی؟ 7 دن کا عمل ہے. 7 پانی لینے ہیں اور ان پانی کے اوپر روزانہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود پاک. اب توجہ رکھیے گا. اب وہ پانی بن گیا ہے، وہ پانی بن گیا. وہ جو مریض ہے اس کو پانی آدھا گلاس جتنا اس کو طلب ہو وہ اس کو پلا دے. ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ نے پانی بنایا ہے آج، اب روزانہ 6 بوتلیں بازار سے نہیں لیں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ پانی ایک بار بن گیا ہے. اب بس اس کے اندر پانی گھر کا ڈالتے جائیں، اسے بڑھاتے جائیں، جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں، جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں. تو کیا کرنا ہے کہ صبح سے لے کے اگلے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے جو مریض ہے اس کو چائے میں، پانی میں، آٹے میں، سالن میں، کوئی دوائی کھانی ہے، کوئی دوسرا پانی اسے نہیں پلانا، وہی پانی پلانا ہے. کوئی اور پانی نہیں پینا. چاہے وہ 2 گلاس پیے، چاہے گلاس پیے، چاہے برف ڈال کے پیے، چاہے ملک شیک بنا کے پیے، چاہے کوئی شربت بنانا ہے، شکنجی بنانی ہے، کوئی چیز، پانی وہی استعمال کر تاکہ وہ گوشت پوست کے اندر جو بیماری ہے بار بار وہ پانی جائے، وہ پانی تمام جناتی اثرات کو، بیماری کو جلا کے رک کر دے. اب اگلا دن ہوگا تو پھر دوبارہ پڑھائی کریں گے. 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 7 بار. پانی ایک دن بنانا ہے، پڑھائی 7 دن کرنی ہے. پانی ایک دن بنائیں گے اور پڑھائی کتنے دن کریں گے؟ 7 دن. اللہ والو 7 دن کے اندر آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ، پہلا میں نے کیا بتایا کہ مریض کو پانی پلانا ہے، جب بھی پینا ہے یہی پانی پینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے دن میں 3-4 دفعہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے بس یہ ہاتھ لگاتے جاؤ. جو بیماری اندر ہے وہ پانی جلائے گا، جو باہر لگاؤ گے وہ باہر والا پانی جلاتا جائے گا. اور اگر مریض کی حالت ایسی ہے جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ سکتا ہے، نہا سکتا ہے، تو اس کو اسی طرح کرسی پہ، اگر چارپائی پہ مریض لیٹا ہوا ہے، جس طرح وہ مریض آیا ہوا بیماری ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، پلنگ پہ لیٹا ہے، بینچ ہے اس پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کچی جگہ پہ رکھ کے اس کو اسی پانی کے ساتھ نہلا دے تاکہ وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی. اللہ بولو 7 دن پانی سے نہلا دو. الحمدللہ میرا 20-22 سال کا یہ تجربہ ہے. اس مریض کا بدن 7ویں دن ایسے ہوگا جیسے پھول گلاب کا ہوگا، ایسے ہلکا پھلکا جسم. دوائی ہے وہ اثر کرنا شروع ہو جائے گی، جو اس کی طبیعت ہر وقت خراب ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اللہ شفا دینے پہ آ جائے، اللہ شفا دینے پہ آ جائے. اور چوتھی بات اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خیرات کرتے رہے. روزانہ صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، جان کا صدقہ دیں، کبھی مرغی دیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کالا بکرا لے کے دیں، کالی سینگ والا، یہ کالی آنکھوں والا. میں کہہ رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق. اگر آپ کی حیثیت کروڑوں والی ہے تو 10 روپے نہیں چلیں گے. دیکھیں نا، آپ کرایہ بھر کے لاہور سے یہاں آگے ہیں تو جب صدقہ دینے کی باری آئے تو کیا مانگیا؟ چلو 20-30 جاندیاں دے جاؤ ہے. تو میں یہی بات کہی تھی کہ پھر ہم چبل مارنے سے باز نہیں آتے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ سارے کیے پہ پانی پھر جاتا ہے، سارے کیے پہ پانی. تو اپنی جس کی روپے کی حیثیت ہے وہ ہے روپے کے مطابق، اور جس کی 1 کروڑ کی حیثیت ہے 1 کروڑ. میرے بزرگ ہیں، صدقے کے حوالے سے بات ہوئی، ان کو کینسر ہو گیا. کراچی کے مہمان ہیں، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی. آپ کو پتا کراچی کا سارا کاروبار کن کے ہاتھ میں ہے؟ مہمانوں کے ہاتھ میں. اللہ نے کینسر بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ کبھی زکات ہی نہیں دی، کبھی عشر ہی نہیں دیا، پیسہ جوڑ جوڑ کے کھرب پتی. اللہ نے کینسر بھیج دیا. پاکستان میں علاج ہوا، آغا خان، جزاک اللہ، آغا خان میں علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی کیونکہ کراچی والا ملتان تو آنے سے رہا نا، وہاں تو بہت اچھے ہاسپٹل سے علاج ہوا، شفا نہیں. آخر کسی نے انہیں بتایا کہ امریکہ لے سے، امریکہ سے علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی.
امریکہ سے انہیں پتا چلا کہ جو بلڈ کا کینسر ہے، لیکیومیا ہے، اس کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، سوئس ڈاکٹر ہے. وہاں سے اللہ نے مال دیا ہوا، وہاں سے اسباب ہیں، وہاں سے وہ سوئٹزرلینڈ آ گئے، سوئٹزرلینڈ علاج کروایا. انہوں نے کہا بابا یہ تو 4 دن ساڈے کو رہ گیا نا تو تینوں پیک کر کے بھیجا گیا. کیا کریں گے؟ پیک کر کے بھیجیں گے. تیری مہربانی ہے، تو ونج چلا جا، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے. آج غریب روتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. اللہ والوں کام پیسے سے نہیں بنتے، کام اللہ سے بنتے ہیں. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ بات سمجھائی کہ آج تک جس نے بھی جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو بھی کھویا اللہ کو کھو کے کھویا. جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ پایا نہیں ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ کھویا نہیں ہے. یہ اصول ہے. اب پیسہ ہے، علاج نہیں. ڈاکٹر نے کہا جی لے جو، ہمارے پاس کوئی علاج. پاکستان سے بھی فارغ، امریکہ سے بھی فارغ، سوئٹزرلینڈ سے بھی فارغ. اب ہمارے بزرگوں کے پاس آ گئے. جب انہوں نے سارا وہ معاملہ دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مرتے تسی جانا ہے، مرتے تسی جانا ہے. تو مر ہم نے بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مر جانا ہے. سب کچھ آپ نے کر لیا ہے. ایک میرے کہنے پہ ایک کام کر لیں، اگر مر بھی جائیں گے تو اس کا اجر قبر میں مل جائے گا، ضائع نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا صدقہ دے. کوئی دم نہیں میں کروں گا، میں کوئی دم نہیں کروں گا، کوئی تویز نہیں دوں گا، کوئی پڑھائی نہیں بتاؤں گا، بس صدقہ دو. انہوں نے کہا کتنا صدقہ؟ انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے کا صدقہ کرو. کتنے کا؟ 25 لاکھ. وہ بتا رہے ہوں مجھے، کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہ اس کے لواح کین کہیں میرے گلے نہ پہ جائے کہ پیر نے بڑی مرغی سمجھ کے 25 لاکھ ہی مانگ لیا. تو میں نے کہا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ. انہوں نے ڈرائیور کو فون کیا، ڈرائیور گھر گیا. گلشنے کے بال ان کا گھر تھا کراچی میں. ڈرائیور گھر گیا، اس کے گھر والی نے اس کو 25 لاکھ روپے دے دیا. ڈرائیور نے جا کے بات کرا دی، انہوں نے 25 لاکھ روپے دے دیا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتا، ٹیلی فون لینڈ نمبر پہ بات کرا دی، 25 لاکھ روپے لے کر آ گئے. ان کی گھر والی کا فون آیا. اصل بات یہاں سے سننے والی ہے. وہ جو شخص مر رہا تھا کینسر سے، لیکیومیا سے، بلڈ کینسر سے، اس کی بیوی کا فون آیا. میرے بزرگوں کو فون کر کہنے لگی حضرت صاحب آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے، آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے. میں یہ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ کاش کوئی ان کو سمجھانے والا مل جائے کہ تیری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، حضور کے حکم میں ہے، کملی والے کی سنتوں میں ہے. کہ میرے خامد نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی. تو ہمارے لیے 5 کروڑ روپیہ ایسے ہی ہے جیسے عام آدمی کے لیے 500 روپیہ ہے. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے. تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج میرا خامد آپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا تھا، خرچ کرنے پہ آ ہی گیا تھا، یہ کڑکی میں آیا ہی تھا، تو کم از کم 5 کروڑ تو خرچ کروا دیا، اپنے مدرسے پہ خرچ کروا دیتے. تو انہوں نے پھر بات کو سنبھال لیا. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرواؤ جو خوشی خوشی ہو. تو میں نے 25 لاکھ کہا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہیں میرے ہی ہتھے نہ پہ جائے. تو اس نے کر دیا ہے. تو میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس نے میرا منہ نہیں موڑا، اس رب کی رحمت بھی اسے منہ نہیں موڑے گی. رب اس کے پچھلے بھی معاف کر دے گا، بیماری کو دور کر دے گا. جاتی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 لفظ ہے، اس کو پڑھتے رہنا. اللہ والا وہ بندہ آج بھی زندہ ہے. جنہوں نے وہ دم بتایا وہ مر گئے، جنہوں نے وہ دم کیا وہ پچھلے 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کے گر کے رحمت فرمائے. تو وہ ابھی بھی زندہ ہے. تو اللہ والوں صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے. تو اس لیے اس عمل کے ساتھ آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں اللہ والوں وہ جو مریض ہے وہ مر جاتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کے وراثت کے حقدار بن جاؤ گے تو اس کا مال اسی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس کے لیے بات سمجھ آئے. 7 کنوؤں کا پانی، میں عمل کو دوہرا دیتا ہوں. 7 کنوؤں کا پانی، 1 پانی اپنے گھر کا، 6 پانی باہر کے منرل واٹر کی بوتلیں لے لیں. ان 7 پانی کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 بار چاروں کل، اول و آخر 7 بار درود پاک، اور تمام صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. پانی پہ دم کر لینا ہے، وہی پانی پلانا ہے، اسی سے کھانا کھلانا ہے، اسی سے دوائی کھلانی ہے، اور اسی پانی کے اندر زیادہ پانی ملا کے اسی سے نہلانا ہے. اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر جو بوتل میں بچ گیا ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے. پھر پانی گھر کا ڈال کے پانی بڑھا لینا ہے، پھر وہی پلانا ہے، وہی کھلانا ہے، اسی سے نہلانا ہے. اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر پڑھائی کرنی، تھوڑا سا پانی اور ڈال کے بڑھا لینا ہے. یوں 7 دن یہ عمل کرنا ہے. اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا حق کھانا ہے، صدقہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انشاءاللہ العزیز. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر اس کی بیماری گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بیماری ہوگی، اللہ اس کے گوشت پوست سے بیماری کو نکال دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کتنے دن کا عمل ہو گیا؟ 7 دن کا۔ 7 دن کا جب عمل مکمل ہو جائے، پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر 70 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، اول و آخر 7 بار درود پاک صبح و شام پڑھ کے ساری زندگی دم کرتے رہیں، انشاءاللہ جادو تیرے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ 7 دن کا صرف علاج ہے۔ اور اگر کیونکہ ہم ایمان والے اس درجے کے نہیں رہ گئے، اگر 7 دن میں کچھ افاقہ ہو لیکن مکمل بیماری ختم نہیں ہوئی تو عمل کو بڑھا کے 21 دن کر لو، قرآن ہے۔ اگر پھر بھی آرام نہیں آیا تو اس کو عمل کو اور بڑھا لو، لیکن عمل 7 دن کا ہے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو گے۔ لیکن اگر ہمیں وہ افاقہ نہیں ہوتا ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر یہ عمل بند نہیں کر دینا۔ عمل بند کب کرنا ہے؟ جب ہمارا مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، یا مریض کو اللہ صحت دے دے تو یا 5 من مٹی دے دے، 2 کاموں میں 1 کام اللہ کرے، جو بھی اللہ پسند کرے ہمارا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ نے موت بہتر لکھی ہے تو اللہ عافیت ایمان والی موت دے دے، نہیں تو اللہ شفا دے دے، جس ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو عمل جو ہے اس وقت بند کرنا ہے جب پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا درود پاک پڑھتے ہوئے اکثر سر درد، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور جو ہی ذکر اذکار بند کرتے ہیں یہ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ وظائف راس نہ آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہیں فاطمہ بطول لیا سے۔ آپ حضرات نے یقیناً سوال کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا کہ فاطمہ بطول جو لیا سے ہیں وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ جب ذکر اذکار تسبیحات شروع کی جاتی ہیں یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے یا آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ مگر جب یہ اعمال یعنی تسبیحات، ذکر اذکار بند کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب کچھ یعنی یہ علامات وظائف کے راس نہ آنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں یا نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ تمام علامات نہ تو نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں اور یہ تمام علامات نہ ہی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ تمام علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب مختلف اقسام کی انرجی یعنی پازیٹیو نیگیٹو آپس میں جب ٹکراتی ہے تو پھر یہ علامات یا ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کسی بھی مریض کو ان علامات کی بنیاد پر لیبل نہیں کر سکتے، تشخیص نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ سب کچھ پازیٹیو انرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بنیادی بات سمجھا دی ہے کہ یہ تمام علامات یا ان میں سے کچھ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی ذاکر میں جب مختلف انرجیز آپس میں ٹکرائیں گی، لیکن عمومی طور پہ یہ تمام علامات ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جو غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں، ذکر اذکار نہیں ہے، یعنی چنگا کھانا مندہ بولنا۔ آج ان کے اوپر مصیبت آن پڑی، آزمائش میں آگے، کڑکی میں آگے، نیگیٹو انرجی کا وار چل گیا، کوئی بندش لگ گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بیماریاں آ گئیں یا کوئی اور مصیبت آ گئی۔ اب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ غافلین۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ غافلین، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بلاؤں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بلاؤں سے بچاؤ۔
تو جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلاؤں سے مراد کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غافلین سے بچاؤ، یعنی غافلین کی صحبت سے بچو، یہ بلائیں ہیں، یہ بلائیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ان کا اورا، ان کی شیلڈ نیگیٹو انرجی سے بھری ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ کڑکی میں آ گئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ جب اللہ کی پکڑ میں آئے، تڑپے، تو اب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ اب جو ہی اللہ اللہ کرنا شروع کی تو اللہ اللہ کرنے سے کون سی انرجی جنریٹ ہوتی ہے؟ پوزیٹیو۔ اب ان بلاؤں کے اندر پہلے کون سی انرجی ہے؟ نیگیٹو۔ اب یہ دو انرجیز آپس میں ٹکرائیں گی تو یہ تمام علامات کم و بیش ظاہر ہو جائیں گی۔ تو شروع میں نے یہی بات آپ سے عرض کی ہے کہ یہ تمام علامات کسی ایک انرجی کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، پیدا نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تمام علامات یا ان میں سے کچھ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں جب دو مختلف اقسام کی انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ عمومی طور پہ یہ علامات ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جو غفلت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے ان کے اورا کے اندر بہت زیادہ نیگیٹو انرجی ہے۔ آج انہوں نے اللہ اللہ کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، نماز شروع کر دی، ذکر اذکار تسبیحات، یا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تو وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان نیک اعمال سے یا تسبیحات سے یا اوراد و وظائف سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ پوزیٹیو۔ اب یہ پوزیٹیو انرجی چاہے یہ تھوڑی ہے، یہ کس سے ٹکرائے گی؟ نیگیٹو سے۔ جب یہ نیگیٹو انرجی سے ٹکرائے گی، سر بھی پکڑا جائے گا، کندھے بھی پکڑے جائیں گے، آنکھیں بھی سرخ ہوں گی، آنکھوں سے پانی بھی آ سکتا ہے، کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے، یا چکر بھی آ سکتے ہیں، اور بعض مریضوں میں نیند کا غلبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جو ہی وہ اعمال کرنا شروع کریں گے یا اعمال کے لیے بیٹھے، ایک آدھ تسبیح کی، اس کے بعد نیند کا غلبہ اتنا بڑھ گیا کہ اب ان سے پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں شاہد صاحب کی طرح کہ پڑھائی کے دوران ہی ماشاءاللہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ علامات اور کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں، وہ تمام علامات عمومی طور پہ ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں یا ظاہر ہوتی ہیں جو پہلے سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو انرجی اللہ کی نافرمانی ہی کی وجہ سے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں وہ بہت صوم و صلات کا پابند ہو، بہت نیک صالح انسان ہو، مگر وہ کالی نظر کا شکار ہو گیا، نیگیٹو انرجی ہے۔ وہ حسد کا شکار ہو گیا، نیگیٹو انرجی ہے۔ وہ جادو کا شکار ہو گیا اور جادو پرانا ہو گیا، جادو بگڑ گیا، نیگیٹو انرجی ہے۔ اب اس نیگیٹو انرجی نے اس کے اورا کو ڈیمیج کر دیا، پلوٹڈ کر دیا، آلودہ کر دیا۔ اب اس کے اورا کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ گئی ہے، اس کی اپنی غلطی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ الگ فیکٹر ہے۔ جادو ہے، کالی نظر ہے، حسد ہے، اسیب ہے، یا کوئی اس نے غلط اوراد و وظائف کر لیے، ان کا اثر بد آ گیا، اب وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ کئی بیانات کے اندر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ نیگیٹو انرجی کی کئی وجوہات ہیں، مگر نیگیٹو انرجی کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کتنی بار میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علیہ شان آپ لوگوں کو سنایا ہے، اور یہ دلیل دی ہے کہ جادو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے کہ فاروق صاحب پہ جادو ہوا تو اس کے اوپر عمران کے اوپر منتقل ہو جائے گا، عمران پہ جادو ہوا تو خضر صاحب پہ منتقل ہو جائے گا یا فلاں پہ منتقل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ لوگ اکٹھے رہیں گے تو تھوڑا بہت اثر جو ہے وہ دوسروں پر بھی آئے گا، انرجی
انرجی ہے. اب میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, ہم اکٹھے اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میری خوشبو جو ہے میرے روکنے سے بھی رکنے والی نہیں ہے, یہ منتقل ہو کرے گی. اور اگر میرے سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو میرے روکنے سے بھی یہ رکنے والی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی طرف منتقل ہو کرے گی, مگر تھوڑی. جتنی میرے اندر سے خوشبو یا بدبو آ رہی ہے اتنی آپ کے اندر سے نہیں آئے گی. کیوں؟ خوشبو یا بدبو کا جو سورس ہوں وہ میں ہوں, آپ نہیں ہیں. جب آپ میری صحبت سے باہر نکل جائیں گے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, بالکل نارمل ہو جائیں گے. تو یوں جادو ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ صحبت کی وجہ سے تھوڑا بہت اثر انداز کرتا ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی میں بے نمازی ہونا اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو متاثر کرتی ہے. یعنی چاروں سمت کے 40 گھر ہیں, 40 گھر ہیں. بیک وقت صرف ایک بے نمازی 160 گھروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو لگو اندازہ کرو کہ 160 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے, ایک کالونی ہوتی ہے, ایک بڑی سوسائٹی ہوتی ہے, اور ایک گھر میں 5 10 8 لوگ بھی رہ رہے ہوں تو 160 سے اس کو ضرب دو کہ ایک بے نمازی کتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, کتنوں کی زندگیاں ویران کر رہا ہوتا ہے. تو جب اتنی نیگیٹو انرجی ہوگی بے نمازی ہونے کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, یا پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, جادو کا وار چل گیا, غلط اور آدو وظائف پڑھنا شروع کر دیے کسی کے کہنے پہ, کالی نظر کا وار چل گیا, کسی حاسد کے حسد کا وار چل گیا, یا پھر کسی حاسد کے حسد کا وہ شخص شکار ہو گیا, یا اس نے کوئی ایسا گھر, جگہ, دفتر, دکان, ویئر ہاؤس, گودام خرید لیا جو اسیب زدہ تھا, تو وہاں سے نیگیٹو انرجی اس کے اورا میں آ گئی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹو انرجی چاہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی تو چاہے کسی اور سورس سے آئی, نیگیٹو انرجی آپ کے یا کسی مریض کے اورا میں آ گئی. اب اس نے اعمال کرنا شروع کیے, جو ہی وہ اعمال کرے گا یعنی نیک اعمال, ذکر, اذکار, تسبیحات, اس سے پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی. اب یہ پازیٹیو انرجی اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ٹکرائے گی اور مختلف علامات ظاہر ہوں گی. ان میں سے کچھ علامات کا فاطمہ بطول جو لیا سی ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. آنکھوں سے پانی آنا, آنکھیں سرخ ہو جانا, سر درد ہونا, سر کا بھاری ہونا, اور بعض مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہو جانا, نوزیا, وامٹنگ یعنی الٹیاں شروع ہو جانا, یا بار بار پیشاب کا آنا, یا بار بار جو ہے رفع حاجت کا تقاضا ہونا, یا بار بار جو ہے پیٹ میں گیس کا پیدا ہونا, یعنی وضو سنبھالنا بھی چاہ رہے ہیں, وضو سنبھالا نہیں جاتا. تو کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں جب دو انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں. کچھ کا ذکر جو ہے وہ فاطمہ بطول صاحبہ نے کیا ہے. اب پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دی کہ نیگیٹو انرجی اگر پہلے سے موجود ہے جو کسی بھی سورس سے آئی ہے, ہم نے اس بحث میں نہیں جانا, جو ہی یہ ذاکر, جو ہی یہ مریض, یا جو ہی یہ قاری ذکر اذکار کرے گا, یہ دونوں انرجیز ٹکرائیں گی. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے, تو جو رکھیے گا بات اب مکمل ہو رہی ہے, آپ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے, جادو کا وار بھی نہیں چلا, کالی نظر کا وار بھی نہیں چلا, حاسد کے حسد کا شکار بھی آپ نہیں ہوئے, کوئی اسیب زدہ جگہ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی اگر یہ علامات ہیں تو کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ مختلف اذکار کا مزاج آپس میں جب نہیں ملتا, جب مختلف وظائف کی انرجی مختلف ہوتی ہے, جب وہ مختلف انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں, تو جب مختلف انرجیز ٹکراتی ہیں تو دوبارہ یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں, یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, آپ نے کوئی عمل کرنا شروع کر دیا, اب آپ رجت کے شکار بھی نہیں ہیں, جادو کے شکار بھی نہیں ہیں,
اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے. آپ نے کوئی عمل ایسا کرنا شروع کر دیا جو عمل آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, تب بھی یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی. چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اوراد و وظائف تو کر رہے ہیں مگر اوراد و وظائف کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, یا آپ ایک ہی عمل کر رہے ہیں, ایک ہی وظیفہ پڑھ رہے ہیں, ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں, ایک ہی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں, مگر اس کی تکرار یا اس کی تعداد آپ نے بہت زیادہ مقرر کی ہوئی ہے, اب آپ کی روح متحمل نہیں ہو رہی. تو جب اتنی انرجی آپ کے اورا کے اندر یا آپ کی روح کے اندر جنریٹ ہوگی تو یہ تمام علامات کم و پیش آ جائیں گی. کیوں؟ اب آپ کے جو اذکار ہیں وہ آپ کی روح کو تقویت نہیں دے رہے بلکہ آپ کی روح کو بیمار کر رہے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اوراد و وظائف کی دنیا میں آؤ تو پہلے مرشد ڈھونڈو, پہلے ہادی ڈھونڈو, پہلے رہبر ڈھونڈو, تاکہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق وہ آپ کو اوراد و وظائف بتائے اور اس کی تعداد بھی بتائے, اس کی شرائط بھی بتائے, تاکہ آپ ان شرائط کے مطابق جب اعمال کرو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ علامات ظاہر نہیں ہوں گے. میں 2-3 باتوں کا مزید اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس میں کون سی انرجی آئے گی؟ نیگیٹو انرجی. اللہ کی نافرمانی سے کون سی انرجی آئے گی؟ نیگیٹو انرجی آئے گی. اب جب نیگیٹو انرجی آئے گی تو وہ 4 علامات اپنے ساتھ لے کر آئے گی. رزق کی تنگی, بیماریاں, لڑائی جھگڑے, ذلت اور ہر کام میں رکاوٹ. یہ 4 بنیادی علامات نیگیٹو انرجی لے کر آئے گی, چاہے نیگیٹو انرجی کسی بھی سورس سے آ رہی ہے. تو ہم نے مثال کون سی لی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. کوئی شخص کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اب نیگیٹو انرجی آ رہی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ, گناہ چھوڑ دو اور استغفار کی کثرت کرو, معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, یعنی آپ بالکل سپر فٹ ہو جائیں گے, کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے اورا میں نیگیٹو انرجی فلو کر رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. آپ نے جب مسائل میں پھنسے تو وظائف شروع کر دیے, رنگ برنگے وظائف شروع کر دیے. اب وظائف تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس عمل کی آپ کو ضرورت ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اے اللہ میری توبہ اور استغفار کی کثرت کرو, خلاص. اس سے زیادہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے کیونکہ سیلف میڈیکیشن لی, اپنا علاج خود کرنا چاہا, کسی سے صلاح مشورہ نہیں لیا, کسی کو اپنا ہادی مرشد استاد نہیں مانا, خود ہی آپ نے کتاب سے, رسالے سے یا آج کے دور میں سوشل میڈیا سے دیکھ کر اوراد و وظائف کرنا شروع کر دیے. اب جب یہ غیر ضروری آپ اوراد و وظائف کریں گے تو یہ اوراد و وظائف اس نیگیٹو انرجی سے ٹکرائیں گے, مزید نیگیٹو انرجی پیدا ہوگی اور ان 4 علامات کے اندر شدت بھی آتی جائے گی. یعنی پہلے تو برباد ہوئے تھے, اب مزید آپ برباد ہوں گے. تو یوں ان علامات کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن بنیادی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ علامات یا دیگر علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں, منفی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب مختلف انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. جب یہ آپس میں ٹکرائیں گی تو یہ والی علامات یا ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آگے انہوں نے یہ کہا ہے اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں, تو میں نے پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر تو نیگیٹو انرجی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے فلو کر رہی ہے آپ کے اورا میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اوراد و وظائف, فی الفور اپنے اوراد و وظائف بند کرو. اپنی جان کا صدقہ دو, گھر بار کی جان کا صدقہ دو, یعنی بچوں کی جان کا صدقہ دو, اپنی جان کا صدقہ دو, تمام اوراد و وظائف کو بند کر دو اور دن رات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی استغفار کی کثرت کرو. اور جن گناہوں کے آپ مرتکب ہو رہے تھے یا جن گناہوں میں آپ ملوث تھے
उन गुनाहों से तौबा कर लो और आइंदा अल्लाह से वादा कर लो कि मैं ये गुनाह कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। नादम हो, शर्मिंदा हो और इस्तगफार करें और अपनी जान का सदका दें, अपने घर वालों की जान का सदका दें। इंशाअल्लाह 3 हफ्तों के अंदर वो तमाम नेगेटिव एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आपके औरा से निकलना शुरू हो जाएगी। और जो आप इस्तगफार कर रहे होंगे, सदका खैरात कर रहे होंगे, बाद में नमाज की पाबंदी करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे या दीगर नेक आमाल करेंगे, उनसे पॉजिटिव एनर्जी आपके औरा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। तो यूं बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएंगे। ये है इलाज। ये क्या है? इलाज। अगर यही अलामात जाहिर हो रही हैं और आप अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं कर रहे और आप पढ़ रहे हैं रंग बिरंगे वज़ाइफ, सुबह कुछ पढ़ रहे हैं, दोपहर को कुछ पढ़ रहे हैं, अपना ही कोई नसाब बनाया हुआ, जिस तरह घर घर में हर बंदे ने तकरीबन अपना ही कोई नसाब बनाया हुआ है। 8-10 वज़ाइफ हैं वो फजर के बाद, 5-7 वज़ाइफ हैं वो ज़ोहर के बाद, कुछ असर के बाद और कुछ रात सोने से पहले। जिस तरह बहुत सी खवातीन ने आधा 5 सूरता दिन में और आधा 5 सूरता रात में, फिर उसके साथ कई रसाले के वज़ाइफ भी हैं और सोशल मीडिया से लेकर भी उन्होंने वज़ाइफ अपने नसाब में या अपने मामूलात में शामिल किए हुए हैं। जब ये इतने सारे वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, इनका मजाज आपस में भी नहीं मिलेगा और आपकी रूह के साथ भी नहीं मिलेगा, तो ये तमाम अलामात या इनमें से कुछ अलामात या वो अलामात जो यहाँ जाहिर नहीं की गई या फातिमा बतूल ने नहीं लिखी, वो भी जो है वो जाहिर हो जाएंगी। यहां पे अब इलाज मुख्तलिफ होगा। यहां पे इलाज क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। यहां वज़ाइफ को छोड़ना पड़ेगा, यहां वज़ाइफ से तौबा करनी पड़ेगी। पहले हमने कौन सी बात की है? अल्लाह की नाफरमानी, वहां गुनाह छोड़ने हैं। और यहां क्या है? औरादो वज़ाइफ छोड़ने हैं। वहां इलाज था ए अल्लाह मेरी तौबा, फिर बाद में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहां पे जब आपने वज़ाइफ छोड़ दिए तो यहां पे इलाज होगा या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम। इसका विर्द करेंगे, साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसी तरह आप साथ जो है वो सदका देंगे अपनी भी जान का और अपने घर वालों की भी जान का, ताकि कहीं ये ना हो कि वो तमाम बलाएं जो आपके ऊपर मुसल्लत हुई हैं जब आप राह रास पे आ जाए, आपको तो छोड़ दें, कहीं अल्लाह ना करे वो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा दे। तो यूं आपने अपने घर वालों की जान का सदका भी देना है, अपनी जान का सदका भी देना है और हफ्ते में एक बार आपने सदका देते रहना है और तमाम औरादो वज़ाइफ से आपने तौबा कर लेनी है। उसके बाद कसरत के साथ विर्द करें या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम और दुरूद पाक पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, सदका खैरात करें। इंशाअल्लाह अज़ीज 3 हफ्तों के अंदर जो ये आग लगी हुई है, इसको ऊपर पानी पड़ेगा, इसके ऊपर ठंड पड़ेगी और आप पुरसुकून होते जाएंगे। जब आप जमाली अमाल करेंगे जो मैंने पैकेज दिया है, तो इंशाल्लाह ये जो आग भड़की हुई है ये बुझना शुरू हो जाएगी और ये तमाम अलामात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने 2 जो मेन काजिज थी वो भी आपके सामने रख दिए और उन दोनों का इलाज भी बता दिया। इसलिए दुनिया भर में आप समेत जो लोग सुन रहे हैं, बारहा मैं ये बात समझाता हूं कि अल्लाह वालों, अगर अमलियात की दुनिया में आना है या औराद व वज़ाइफ करने हैं या रूहानियत की दुनिया में आना है, तो उसकी शराइत में से पहली शर्त क्या है? मुर्शद को पकड़ना, रहबर ढूंढना। रहबर के बगैर आप एक कदम भी उठा नहीं सकते। आप इतनी रियाजत करेंगे, मेहनत करेंगे, सालों आप खपा देंगे और अपने आप को उल्टा तबाह कर देंगे। फिर अपने आप को नहीं बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद करके रख देंगे। इसी तरह तीसरी जो वजह है वो ये है कि आप एक ही काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं या मिसाल के तौर पे इस्तगफार कर रहे हैं, मुर्शद के कहने पे कर रहे हैं रियाजत और तमाम शराइत भी पूरी कर रहे हैं। अब आपके मुर्शद ने, आपके उस्ताद ने, आपके हादी ने आपको कहा कि आपने 10,000 मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ना है। एक मिसाल दे रहा हूं, तीसरी वजह बता रहा हूं कि ये अलामात क्यों जाहिर होती। 2 तो मैंने बता दी, उनका इलाज भी बता दिया, अब तीसरी की बात कर रहा हूं। अब आपने शराइत भी पूरी की हैं,
اور ان شرائط میں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ نے مرشد بھی پکڑ لیا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ آپ کے استاد نے، آپ کے مرشد نے، آپ کے ہادی نے کیا کہا کہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھو۔ آپ نے استاد کے کہنے پہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کی روح کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، آپ کی روح کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ کی روح کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے۔ اب اس مرشد نے بے وقوفی کی، لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، یہ تو وہی جانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا، آپ کو ایک دم اس نے کہہ دیا کہ 10,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کرو۔ تو جب آپ نے اپنے مرشد، اپنے ہادی، اپنے استاد کے کہنے پہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اب آپ کی روح متحمل نہیں ہو پا رہی، تمام یہ علامات ظاہر ہوں گے۔ کیوں؟ وہ تعداد 10,000 جو ہے، وہ تعداد اب آپ کو نفع نہیں دے رہی بلکہ آپ کو بیمار کر رہی۔ جس طرح آپ کو بھوک لگی ہے، کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ اب آپ کو گنجائش ہے 2 روٹیوں کی کھانے کی، اب آپ کھا لیں 10 روٹیاں، یہ 10 روٹیاں نفع دیں گی یا نقصان دیں گی؟ کہنے کو آپ نے زیادہ کھایا ہے مگر نقصان ہو جائے گا۔ 2 روٹیاں کھائیں گے تو کہنے کو آپ نے کم کھایا ہے مگر نفع ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کہنے کو وہ 1,000 پڑھ رہا ہے، تھوڑا پڑھ رہا ہے، کم اجر و ثواب ہوگا لیکن نفع ہوگا۔ کہنے کو وہ 10,000 پڑھ رہا ہے، دوسرا زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ اجر و ثواب ہوگا مگر اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو لوگوں، یہ عملیات کی دنیا کے راز ہے، یہ علماء کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کے کرنے والی باتیں نہیں ہیں یا ان کے بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ علم آپ کو مساجد سے یا علماء سے نہیں ملے گا، یہ علم آپ کو اہل اللہ سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا، اہل ذکر سے ملے گا، اہل فکر سے ملے گا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس فن میں یا اس میدان میں کھپائی ہیں، جنہوں نے خود ریاضت کی ہے، محنت کی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ شروع میں ہم نے کتنا پڑھنا ہے، مہینے کے بعد کتنا پڑھنا ہے، 6 مہینے کے بعد کتنا پڑھنا ہے، اور سال کے بعد کتنا پڑھنا ہے۔ علماء کیا بتائیں گے کہ دن رات پڑھو، جتنا پڑھو اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ نہیں جانتے کہ آپ کی روح کے حالات کیا ہیں، روح کے اندر جذب کی کیفیت کیا ہے، روح کے اندر وسعت کتنی ہے، یا آپ کی روح کتنا پچا سکتی ہے، وہ نہیں جانتے، ان کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ انہوں نے محض فضائل بیان کرنے ہیں کہ یہ پڑھو اس کا یہ ثواب ہوگا، یہ پڑھو اور اس کا یہ ثواب ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ مزاج کیا ہوتا ہے، یا اعمال کی تعداد کیا ہوتی ہے، یا اعمال کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا شعبہ نہیں ہے۔ یہ شعبہ کن کا ہے؟ اہل ذکر کا۔ تو جب آپ کامل مرشد ڈھونڈو گے تو کامل مرشد آپ کو چھوٹے چھوٹے لقمے دے گا، جس طرح ماں اپنے نومولود بچے کو چھوٹے چھوٹے لقمے دیتی ہے، بعد میں وہی بچہ جو ہے وہ 2 روٹیاں کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کامل مرشد ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ آپ 10,000 مرتبہ یہ آیت پڑھو، آپ 8,000 مرتبہ درود پاک پڑھو، یا آپ 10,000 20,000 مرتبہ فلاں اسم اعظم پڑھو۔ وہ آپ کو 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیحوں سے چلائے گا، پھر آپ کو تلقین کرے گا کہ آپ نے رابطے میں رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رابطے میں رہنا ہے۔ رابطے میں کیوں رہنا ہے؟ اگر یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو فوراً رد و بدل کیا جا سکے، مینج کیا جا سکے۔ تو اللہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب مرشد آپ نے پکڑا ہوگا، اگر خدا نخواستہ یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کے اوپر جادو بھی نہیں ہے، آپ کے اوپر رجت بھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی والا فیکٹر بھی نہیں ہے، آپ محض ریاضت کر رہے ہیں، یا کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کسی عمل کی تاثیر چاہتے ہیں، یا اجر و ثواب کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، مگر اس کی تعداد آپ نے بہت زیادہ منتخب کر لی ہے یا مقرر کر لی ہے، آپ کا اب ہادی نہیں ہے، آپ پڑھتے جاؤ گے، بیمار ہوتے جاؤ گے، اور ایک دن آئے گا یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں گی، اور ان اعمال سے یا اس عمل سے نفع کی بجائے آپ کو اتنا نقصان ہوگا کہ صرف وہ نقصان آپ نہیں بھگتیں گے بلکہ آپ کی 7
नस्लें उस नुकसान को भुगतेंगी। तो इसलिए अगर आप अमलियात का शौक रखते हैं या रूहानियत के मुसाफिर बनना चाहते हैं या पीरी मुरीदी में आना चाहते हैं, तो पहले आप आमाल नहीं मुंतखब करो कि मैंने ये अमल करना है, मैंने ये अमल करना है, मुझे सूरह जिन का अमल चाहिए, मुझे सूरह मुज़म्मिल का अमल चाहिए, मुझे सूरह यासीन का अमल चाहिए, या मुझे सूरह बकरा का अमल चाहिए। नहीं, तुम्हें मुर्शिद चाहिए, तुम्हें हादी चाहिए। मुर्शिद ये फैसला करेगा कि तू कौन सा अमल कर सकता है और कौन सा अमल जो है तू बचा सकता है। फिर जिस तरह मुर्शिद कहे उसके मुताबिक आप चलो तो इंशाअल्लाह ये तमाम अलामात कभी भी जाहिर नहीं होंगी। अगर किसी में ये अलामात जाहिर हो रही हैं तो फौरन अपने आमिल से, अपने कामिल से, अपने बाबे से या अपने मुर्शिद से, उस्ताद से या प्रोफेसर से राब्ता करो। जो भी है उससे राब्ता करो, क्योंकि ये अलामात बीमारी की हैं। मैंने शुरू में ये बात वाज़े कर दी है कि ये अलामात अमूमी तौर पे 70% से भी ज्यादा उन लोगों में आती हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जो ही वो अल्लाह करते हैं, अब ये पॉजिटिव एनर्जी इस नेगेटिव एनर्जी से टकराती है तो मामला खराब होना शुरू हो जाते। या ये अलामात उन लोगों में जाहिर होती हैं अमूमी तौर पे जो रंग बरंगे औरादो वज़ाइफ करते हैं। तो कोई भी वजह हो, फौरन अपने हादी से, अपने मुर्शिद से राब्ता करने, वगरना आप बदतरीन रजत का शिकार हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं क्या कहता हूं, फिर टंगे नहीं टूंगे जाओगे। खुद नहीं मरोगे, अपनी 7 नस्लों को लेकर मरोगे। खुद नहीं बर्बाद होंगे बल्कि अपनी 7 नस्लों को बर्बाद करने का आप जरिया बन जाएंगे। और अगर बिलफर्ज आपका हादी नहीं है, मुर्शिद नहीं है, कोई बंदा नहीं मिल रहा, आपने शौक में सोशल मीडिया से देखकर ये सब कुछ कर लिया है, अगर ये अलामात जाहिर हो रही हैं और रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, तो फौरन जान का सदका देकर इन आमाल को बंद कर दो। पानी ज्यादा पियो, तो जो है पानी ज्यादा पियो। कोई बाजार की चीज नहीं खानी, तली हुई चीज नहीं खानी, ब्रोस्ट है, गर्म चीजें जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट है, इन तमाम गर्म चीजों से और तली हुई चीजों से आपने गुरेज करना है। इस तरह कब्रिस्तान जाना है, उससे गुरेज करना है। मर्ग वाला घर है, वहां जाने से आपने गुरेज करना है। इसी तरह वो घर है जहां पे डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, उस घर जाने से गुरेज करना है। इसी तरह बाजारों में घूमने से आपने गुरेज करना है। यानी जब तक आपको मुर्शिद नहीं मिलता, आप इलाज नहीं करवा पाते या राबता नहीं होता, आपने पानी की मिकदार को बढ़ा देना है। पानी से मुराद सादा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। इस तरह दूध या दूध की बनी हुई जितनी भी मसनूआत हैं उनका इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है। बाजार की चीजों से गुरेज करना है और गर्म अशिया, खास तौर पे जो घी में तली हुई अशिया है, उनसे अपने आप को बचाना है। वज़ाइफ से तौबा कर लेनी है, अपनी जान का, अपने घर वालों की जान का नियत करके सदका देना है। फिर मुर्शिद ढूंढो। ये एहतियातें मैंने बता दी हैं, बंद मैंने बांध दिया है ताकि मजीद नुकसान आपका ना हो। अब मुर्शिद ढूंढते महीना लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, इंशाल्लाह आपका मजीद नुकसान नहीं होता। क्यों? ये बात तय हो गई है कि आपको औरादो वज़ाइफ रास नहीं आ रहे। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर भी हैं तो जब आपने अल्लाह की है, अब ये आपसे संभल नहीं रहे। जब तक मुर्शिद का पीछे हाथ नहीं होगा, उस्ताद का पीछे हाथ नहीं होगा, ये आपसे संभलने वाली नहीं है। अगर आप मेरी हदायत पे अमल किए बगैर चलते रहे तो आप रजत का शिकार हो जाएंगे। फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर इलाज है तो इतना मुश्किल है और सबर अजमा है ना, वो आपसे होना है तो जिंदगी वैरान हो जानी है, जिंदगी बर्बाद हो जानी है। अल्लाह मेरी भी, आपकी भी और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई इश्काल है औरादो वज़ाइफ के बारे में, अमलियात के बारे में, रूहानियत के बारे में, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। 24 घंटे
جب چاہیں آپ 5 منٹ کا ایک وائس نوٹ یا 10 لائنوں کا ٹیکسٹ میسج سینڈ کر کے رجسٹر کروا لیں، انشاءاللہ ڈیو ٹائم کے اندر آپ کو پرائیویٹلی جواب مل جائے گا، رپلائی مل جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ مجھے ویلاگ کے ذریعے رپلائی دیا جائے، جواب دیا جائے، تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اجتماعی نوعیت کا ہونا ضروری ہے، یا آپ کا سوال جو ہے وہ اجتماعی نوعیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، جو ہماری پالیسی ہے، جب آپ ہمارے سے رابطہ کریں یعنی پیڈ آن لائن سروس پہ، آپ نے جو وائس نوٹ سینڈ کرنا ہے وہ صرف 5 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 منٹ، 1 سے 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ۔ اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوگا آپ کو رپلائی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ٹیکسٹ میسج کرنا ہے تو آپ نے 10 لائنیں لکھنی ہیں، 11 لائنیں لکھیں گے آپ کو رپلائی نہیں ملے گا۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسج اگر آپ نے کر دیا ہے تو آپ وائس نوٹ نہیں سینڈ کر سکتے۔ اگر آپ نے وائس نوٹ سینڈ کر دیا ہے تو آپ ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری پالیسی ہے، میں نے واضح کر دی تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی زحمت کا سامنا نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز 72 گھنٹوں کے اندر یعنی ڈیو ٹائم کے اندر آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ اگر آپ کا مسئلہ یا آپ کا سوال اجتماعی نوعیت کا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ہم ویلاگ کا حصہ بنا لیں گے، اور اگر آپ کا مسئلہ یا آپ کا سوال پرائیویٹ نوعیت کا ہوگا تو آپ کو پرائیویٹلی وائس نوٹ کے ذریعے رپلائی کر دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں